بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہو کہ وہ معبود برحق جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کی پولیٹکس سے متعلق آج آپ کے لیے 2-3 خبریں ہیں آپ تک پہنچانی ہیں۔ خبریں تو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹی وی چینلز پر بے شک پابندی لگ چکی ہے۔ عمران خان کی تصویر دکھانا، اس کا نام لینا، اس پر بحث کرنا، عمران خان پر انالائسس کرنا، یہ سب اب جو ہے نا قانوناً جرم ہو چکا ہے، اور لیگل کارروائی کی جائے گی ان چینلز کے خلاف جو چیئرمین تحریک انصاف پر بات کریں گے، تجزیہ کریں گے یا اس کا کوئی بیان نشر کریں گے۔ تو سوشل میڈیا جو ہے یہ ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بات، اپنا موقف پوری دنیا تک پھیلا سکتے ہیں، اور وہ بھی چند منٹوں میں یا اس سے بھی کم سیکنڈوں میں۔ تو نیوز وغیرہ تو آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس خبر میں سے خبر نکالنا اور آپ تک پہنچانا ہماری صحافت کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو کل پریس کانفرنس ہوئی بہت ہی اہم طاقتور حلقوں کی طرف سے، دوسرا یہ کہ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا ایک بار پھر ٹوٹ گیا ہے، اب 6 رکنی بینچ بچ گیا ہے، پہلے 8 رکنی تھا، اور دبئی میں میٹنگ، اور اس میں میٹنگ میں ہونے والے معاملات وہ بھی آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ میٹنگ تو ہو چکی ہے، لیکن اب یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا، یا وہ عوام میں آ کر یہ بات نہیں بتائیں گے، یہ خبر آپ تک نہیں پہنچائیں گے کہ اس میٹنگ میں طے کیا ہوا ہے، اور میٹنگ تھی کس حوالے سے۔ جب آپ پاکستان کے حکمران ہیں، ملک کے مفاد میں اگر کوئی آپ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ دبئی میں بیٹھ کر کیوں، وہاں کیوں مجمع لگا، وہاں کیوں مشاعرہ ہوا؟ پاکستان میں بیٹھ کر آپ اسمبلی ہال میں کیبنٹ پہ بیٹھ کر آپ اس پر بحث کریں، عوام کے سامنے لائیں، جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے یا جو بھی آپ نیریٹو بنائیں گے وہ سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ یہ چھپ چھپا کر یہ لکن چھپی کیوں کھیلی جا رہی ہے؟ عوام کو جس طرح 70 سال سے پہلے بے وقوف بناتے آ رہے ہیں، اب بھی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ عوام کو ہم پھر سے ٹرک کی بتی کے پیچھے آسانی سے لگا لیں گے اور عوام کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ جب آپ بیک ڈور رابطے کچھ اور ہوتے تھے، لیکن سوشل میڈیا پر یا پی ٹی وی پر بیٹھ کر جو ہمارا ایک بہت ہی با اعتماد ادارہ تھا جو ہم تک نیوز پہنچاتا تھا، جب ہم زمانہ جاہلیت میں 2 چیزیں سنتے تھے، ایک پی ٹی وی اور ایک ریڈیو پاکستان، لیکن افسوس کہ یہ دونوں ادارے حقائق عوام تک پہنچانے سے قاصر ہیں، حالانکہ یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی، قانونی بھی اور اخلاقی بھی، کہ عوام تک جو بھی ملکی حالات ہیں، جو بھی سیاست میں چل رہا ہے، اس سے حقائق سے پردہ اٹھانا ان کا کام تھا، لیکن شاید ان کو ان کی جابس، نوکریاں، تنخواہیں، یہ سب مارات یہ اس طرف جو ہے نا نہیں جانے دیتے۔ تو ناظرین، ایک اور پوائنٹ بھی تھا، جو بائیڈن اور مودی ملاقات، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے، اور اس میں پاکستان مخالف بیانیہ بنایا گیا ہے اور پاکستان کے مخالف بیان دیے گئے ہیں، پاکستان کو ایک ٹیررسٹ کنٹری مخاطب کیا گیا ہے، اور دہشت گردی کے خلاف مزید اقدامات کرنے کا پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دونوں مودی اور جو بائیڈن دونوں نے مل کر یہ مشترکہ بیان دیا ہے کہ پاکستان پر کسی طرح دباؤ ڈالا جائے یا پابندی لگائی جائے، یا جس طرح پاکستان گرے لسٹ سے نکلا ہے، یہ مزید مودی صاحب جو ہیں یو این او کو، امریکہ کو، یا یورپ جو کنٹریز ہیں، جو نیٹو کا اتحاد ہے، ان میں یہ ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں گے، پاکستان شرنگیزی کرتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے، اب پاکستان سے ہمارے ہاں جو ہے نا دہشت گرد بھیجتا ہے، اس طرح کا کوئی جو ہے نا وہ ایک بار پھر نیریٹو بنا رہے ہیں، تاکہ پاکستان کو دوبارہ جو ہے نا بلیک لسٹ میں یا گرے لسٹ میں یا اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی میں شمار کیا جائے۔ تو اس پر بھی ہم بات کریں گے، اور مودی کی ایک بہت بڑے سرمایہ کار سے، بزنس مین سے ملاقات ہوئی ہے، اس کا نام ہے ایلون مسک، اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے۔ تو تھوڑا جو ہے نا تجزیہ کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور اس میں جو ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تقریباً جو ہمارے علم کے مطابق، تجزیے کے مطابق یہ بات اس کانفرنس سے نکلتی ہے کہ عمران خان کے خلاف ٹھوس کارروائی ہونے جا رہی ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو مین کردار تھے، ٹھیک ہے، جو ہجوم میں اشتعال انگیزی پھیلا رہے تھے، ان کو پکڑ کر جیو فینسی کے ذریعے ان کو پکڑ کر عدالت کے کٹہرے میں، قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا، پھر بھی ہماری سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، ہماری جو سویلین ادارے ہیں، عدلیہ ہے، اس میں کیس چلائے جاتے، لیکن
بدقسمتی سے ہمارے جو سویلینز کے کیس ہیں وہ اب فوجی ٹرائل سے گزریں گے، اور اس پر جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی بات کریں، انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل فورم پر اس چیز پر بحث ہو رہی ہے، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں، انگلینڈ میں، کیونکہ جگہ جگہ پوری دنیا میں مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج لوگ کر رہے ہیں فوجی عدالتوں کے خلاف، اور یہ چیز جو ہے، اور ہمارے اداروں کو بھی چاہیے تھا کہ یہ معاملہ جو ہے سویلین کے ہاتھ جو ہے نا دے دینا چاہیے تھا، وہ پی ٹی آئی کے تھوڑی ہیں، جو بھی ملوث ہوتا اس میں، جو بھی کردار تھے ملوث ان کو سزائیں ملتی جو بھی قانون کے مطابق ہے، لیکن یہ جو ہے سپریم کورٹ میں اس معاملے کو چیلنج کیا ہوا ہے، اس پر بھی بحث ہو رہی ہے، اور امید ہے کہ عوام کے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اس کو پریس کانفرنس میں یہ بات بھی تھوڑا اس کا خلاصہ یہ بھی شاید بنتا ہے کہ عمران خان جو ہے نا اس 9 مئی واقعے میں ڈائریکٹ ملوث ہیں، یا پھر عمران خان صاحب نے انسٹرکشن دی تھی اپنے کارکنوں کو یا اپنی قیادت کو، جو لیڈران تھے پی ٹی آئی کارکنان تھے ان کو، کہ آپ جلاؤ گراؤ کریں، یہ بھی اس کانفرنس میں تاثر پایا جاتا ہے۔ انہوں نے خود اپنے منہ سے یہ بات نہیں کہی، لیکن جس انداز میں پریس کانفرنس کی گئی ہے اس کا جو اشارہ ہے وہ عمران خان صاحب کی طرف ہی جاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے۔ بینچ ایک بار پھر ٹوٹا ہے، جو فوجی عدالتوں کے خلاف بینچ بنایا گیا تھا اور سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا گیا تھا، وہ پہلے 8 رکنی تھا، جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے اور طارق مسعود صاحب تھے، وہ 2 جو ہے نا اعتراض لگا کر ججز محترم جو ہیں وہ بینچ سے الگ ہو چکے ہیں، اور ان کا الگ ہونا اور ان کے جو ریمارکس تھے وہ یہ تھے کہ ان میں جو ہے نا ان کی اپنی ذاتی انا جو ہے نا نظر آ رہی تھی، کہ اپنے ملک کی مفاد میں نہیں، حالانکہ یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ تھا، ان کو اس بینچ میں بیٹھنا چاہیے تھا، جو بھی آپ متفقہ فیصلہ دیتے وہ، اور کس نے ٹھکرانا تھا اس کو، لیکن وہ بینچ سے الگ ہو کر انہوں نے واضح کیا، یہ ثبوت دیا کہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہو یا ملکی مفاد کا معاملہ ہو، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اپنی انا ہی مقدم رکھیں گے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی بدقسمتی سے، اور وہ ہو چکی ہے، بینچ ٹوٹ گیا، اب 6 رکنی بینچ جو ہے وہ سماعت کر رہے ہیں۔ دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ میں جو ہے وزارت عظمیٰ کی سیٹ کے لیے جو ہے نا بحث جاری تھی، لیکن اب فوکس جو ہے ان کا عمران خان صاحب ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم وزیر اعظم کا جو کھیل ہے یہ ہم کھیلتے رہیں گے، دوبارہ سے ایک بار پھر یعنی کہ باریوں والا جو سسٹم ہے دوبارہ شروع ہوگا، ہم کریں گے، ایک بار تم ایک بار ہم، اس طرح ہم چلیں گے، لیکن اس راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ہے عمران خان صاحب، تو اس کو جو ہے یہ ایک روڑا ہے، اس کو راستے سے جو ہے نا ہٹانا سب سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے یہ چیز جو ہے بہت ہی خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں، عمران خان صاحب کو راستے سے ہٹانے کے لیے، اس کو لمبے عرصے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے، ملٹری کورٹ ٹرائل کے لیے، ظاہر ہے وہاں پھر ملٹری کورٹس میں کوئی اپیل نہیں ہوتی ہے، ایسا ویسا کوئی ثبوت بھی ایویڈنس بھی سامنے نہیں لا جاتے، بس چپکے سے وہ اپنا فیصلہ کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سنا دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں عمران خان صاحب کو، ایک تھا لندن پلان، اس میں بھی عمران خان کو ہٹانے کے لیے تھا، اور دبئی پلان جو ہے اس میں بھی فوکس عمران خان صاحب ہی تھے، تو یہ چیز تھی آپ کو بتانا لازمی تھا۔ ایک اور ملاقات جو بائیڈن اور مودی، انہوں نے پاکستان مخالف بیانیہ بنایا، نیریٹو بنایا، اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو اقدامات اٹھانے پر زور دیا، اور ایلون مسک ایک بہت بڑے سرمایہ کار ہیں، انہوں نے مودی صاحب سے ملاقات کی ہے۔ ایلون مسک وہ ہیں سرمایہ کار ہیں جو اگر کسی کمپنی پر یا کسی کنٹری پر اعتراض لگا دیں یا اس کو بزنس کے لیے موضوع قرار نہ دیں، تو اس کمپنی کا یا اس ملک کا جو منافع ہوتا ہے یا جو جی ڈی پی ہوتی ہے وہ لیٹ ڈاؤن کر جاتی ہے، اس میں بزنس مین جو ہیں سرمایہ کاری نہیں کرتے، اور بہت مشکل جو ہے نا ان کے لیے پیدا ہو جاتی ہے، اتنی بڑی یعنی کہ وہ ہستی ہیں۔ اور اس سے مودی صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، مودی صاحب کو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ ہم انڈیا کو ڈیجیٹل کنٹری بنائیں گے، آنے والے 20 سال جو ہوں گے اس میں اس کی انڈیا کی جو ترقی کی رفتار ہے اس کو تیز کریں گے، اس میں جو بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں گاڑیوں کی، یعنی کہ مرسڈیز وغیرہ بینز، یہ ساری اس میں وہ سرمایہ کاری کریں گے، اور اسپیس سسٹم پر بھی وہ کام کریں گے، انڈیا کو بہت ہی اوپر، ٹھیک ہے انڈیا کو ترقی کرنی چاہیے۔ آپ کو یہ بتانے کا مقصد تھا کہ انڈیا اب کہاں سے کہاں جا رہا ہے، بے شک جانا چاہیے، وہ بھی ایک قوم ہے، ان کو اوپر جانا چاہیے، لیکن یہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آنے والے 20 سالوں میں پاکستانی قوم کو انڈیا کے لیے ٹنکی کرنی پڑے گی، جس طرح اب یونان میں واقعہ ہوا ہے، گریس میں، اور وہ بھی بہت بڑے، کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملک ہیں، کسی بھی پاکستانی غریب شہری کا ایک خواب ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کر اچھے پیسے کما سکے، اور ہمیں لگتا ہے، ہمیں ڈر ہے کہ جو سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے
پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو ہماری اکانومی گروتھ ریٹ ہے جس طرح ڈیڈ ہوئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ فیوچر میں ہماری جو قوم ہے وہ ڈنکیاں کرے گی، اور وہ بھی بنگلہ دیش کے لیے یا انڈیا کے لیے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا ہے، نیوز کا جو ہے اس پر ایک پکچر اپلوڈ ہوئی تھی کہ اسحاق ڈار صاحب فرما رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے کنٹریز ہیں، ممالک ہیں جو ایٹمی پاور بھی نہیں ہے لیکن وہ ترقی میں ہم سب سے آگے ہیں۔ تو اس بیان کا نچوڑ دیکھیں کہ کیا اب یہ پاکستان کے ایٹمی پاور پلانٹ پر، ایٹمی ہتھیاروں پر، اثاثوں پر کمپرومائز کرنے جا رہے ہیں؟ یہ چیز عوام کو دیکھنی اور سمجھنی چاہیے۔ ہمارا ملک مضبوط ہے، ہمارا دفاع مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں، ورنہ نہیں ہے۔ چاروں طرف سے ہم نے تو اپنے افغانستان کو بھی دشمن بنا دیا ہے۔ انڈیا تو پھر شروع سے ہی ہمارا روایتی حریف ہے۔ تو آپ دیکھ لیں، ایران کا بارڈر محفوظ نہیں ہے، افغانستان کا بارڈر محفوظ نہیں ہے، صرف چین کا بارڈر ہے جو محفوظ ہے۔ تو انڈیا کا بارڈر آلریڈی ہمارا محفوظ نہیں ہے۔ تو جب ہمارے ایٹمی اثاثوں پر، خدا نہ خاص اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن جو بیانات وفاقی حکومت کے وزراء جو ہیں بہت بڑے عہدوں پر جو فائز ہیں، یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو اس سے پاکستانی عوام کو چوکنا رہنا چاہیے اور الرٹ رہنا چاہیے۔ اس قسم کی کسی بھی ایکٹیویٹیز، پاکستان کے پہلے ہی قیمتی اثاثے بیچ دیے گئے ہیں، بندرگاہیں، کراچی کی بندرگاہ پہ گئی، روز ویلٹ، اور پاکستان کی جو جی ٹی روڈ ہے اس کا ٹیکس وہ بھی ساری بیچ دی گئی ہیں۔ صرف پاکستان اس میں سے تھوڑا سا حصہ پرسنٹیج کے حساب سے لے سکے گا، اور بیرون ملک جو ہمارے اثاثے تھے، ہوٹل تھے پی آئی اے کے، وہ بھی بیچ دیے گئے ہیں۔ پاکستان کے جو پرائیویٹ بینک ہیں اس سے بھی حکومت نے قرضہ لیا ہے، وہ بھی اب جو ہے نا مقروض ہو چکے ہیں، دیوالیاں ہونے والے ہیں۔ پاکستان پورا ملک اب جو ہے نا پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے وہ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، اور ہمارے جو ریزرو ذخائر ہیں وہ بھی گرتے جا رہے ہیں۔ ہماری جو ریمیٹنسیز ہیں وہ بھی اب حیران پریشان کن ہیں کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ، ڈالرز، ریال، درہم وغیرہ یہ نہیں بھیج رہے، کیونکہ پاکستان میں ان کو کانفیڈینس ہی نہیں ہے۔ حکومت جو کر رہی ہے اس سے پاکستانیوں کا اعتماد جو ہے اٹھ چکا ہے۔ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ عوام کی رائے کے مطابق عوام کو حق خود ارادیت دیتے، عوام کو ووٹ کا حق دیتے اور نئی قیادت چننے کا موقع دیتے، جس کے پاس وقت ہوتا، مینڈیٹ ہوتا، اور وہ اپنا آزادانہ فیصلے کر پاتے۔ تو ہماری امید ہے اداروں کو بھی سوچنا سمجھنا چاہیے کہ الیکشن جو ہیں جس طرح عوام کی مانڈ کاری، عوام کی امنگوں کے مطابق فری اینڈ فیئر الیکشن کرائے جائیں، اور نئی قیادت کا جو انتخاب ہے وہ عوام کو حق دیا جائے۔ اب تک اتنے ہی، مزید اگلے ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔